اسے رعایا کی خبر نہ ہو، اور بادشاہ ہو اسے رعایا کی خبر نہ ہو، وہ کیسا بادشاہ ہے؟ تو جس نبی کو اللہ نے ساری کائنات کا، صرف اس کائنات کا نہیں، میرے نبی کا ایک نام ہے آقا علیہ السلام کا امام الثقلین، آپ دونوں قبلوں کے امام، پھر آپ دونوں جہاں کے شہنشاہ ثقلین، آسمان سے اوپر تک، تحت الثری تک، سمندروں تک، نباتات تک، جمادات تک، فرشتوں تک، جنات تک، کائنات کی ہر چیز میرے مصطفیٰ کی ماتحت ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ یا رسول اللہ۔ عنوان کی سمجھ آ گئی ہے کہ نہیں آئی؟ عنوان کیا ہے؟ پھر میں اس پہ دلائل آپ نے دیتا جاؤں گا انشاءاللہ، جو وقت ہے اس کے اندر۔ آج اس آیہ کریمہ پر آپ نے پہلے بھی خطابات سنے ہوں گے، مگر آج نئے رنگ میں نئی بات بتانا جا رہا ہوں۔ اللہ رب العزت نے جب اس کائنات انسانی کو بنانے کا ارادہ کیا نا، کائنات والوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام تک تو بن دیکھے، بلکہ 1.25 لاکھ انبیاء بن دیکھے منواتے چلے آئے۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے، نور کو نہ کسی نے دیکھا، نہ کسی آنکھ میں تابع نظارہ، دنیا چلتی آ رہی ہے، کائنات کے ذرے ذرے میں اس کو دیکھا، ہر نبی نے دیکھا، پہچانا، مگر دنیا کو دکھا نہیں سکے۔ زمانہ یہی کہتا آیا کہ مولا تیرا نور ہے کیسا، ہماری آنکھ میں تابع نظارہ نہیں، ہم کائنات کے ذرے ذرے میں تیرا ہونا دیکھتے ہیں، لہلہاتے کھیتوں میں تیرا نور نظر آتا ہے، کوس و قضاء میں تیرا نور نظر آتا ہے، چاند تاروں میں تیرا نور نظر آتا ہے، حسن یوسف میں تیرا نور نظر آتا ہے، صبر ایوب میں تیرا نور نظر آتا ہے، قربانی اسماعیل میں تیرا نور نظر آتا ہے، پیشانی آدم میں تیرا نور نظر آتا ہے، پیشانی ابراہیم میں تیرا نور نظر آتا ہے، پیشانی عبد المطلب میں تیرا نور نظر آتا ہے۔ ہم نے تیرے نور کو دیکھا ہے مولا، کائنات کی ہر چیز میں، ہر ذرے میں تو نظر آتا ہے، مگر ہم دیکھ نہیں سکتے مولا۔ نور میں تو ہے، انوار میں تو ہے، دل میں تو ہے، اقرار میں تو ہے، رموز میں تو ہے، اسرار میں تو ہے، خزاں میں تو ہے، بہار میں تو ہے، کعبہ میں تو ہے، دربار میں تو ہے، بخشش میں تو ہے، بخشرہاروں میں تو ہے، نیکوں میں تو ہے، گنہگاروں میں تو ہے مولا۔ جہاں بھی دیکھتے ہیں تو نظر آتا ہے، مگر آنکھوں میں تابع نظارہ نہیں مولا، کہاں چھپا ہے؟ ہم چاہتے یہ ہیں اپنے نور کو کسی ایسی ذات میں منتقل کر دے، اس ذات کو دیکھیں تیری ذات نظر آئے، اس کے جمال کو دیکھیں تیرا جمال نظر آئے، اس کے کمال کو دیکھیں تیرا کمال نظر آئے، اس کے فضائل کو دیکھیں تیرے فضائل نظر آئے، اس کے شمائل کو دیکھیں تیرے شمائل نظر آئے۔ فرمایا کائنات والو پریشان نہ ہو، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، میں اپنے نور کو ایک ایسے سانچے میں ڈال کے تمہارے پاس بھیج رہا ہوں جس کا حسن میرے حسن پہ گواہ، جس کا جمال میرے جمال کے ہوا۔ میرے مصطفیٰ کو دیکھو گے تو میرے شمائل نظر آئیں گے، میری رحمت اس میں نظر آئے گی، میرا کرم اس میں نظر آئے گا، میرے فضائل اس میں نظر آئیں گے۔ اور اگر 14 صدیاں گزر جائیں تمہیں نظر نہ آئے نور مبین، پھر ساتھ ایک قرآن بھی بھیجوں گا، قرآن کا صفحہ صفحہ، سطر سطر، اس کو پڑھتے جانا، ہر سطر میں تجھے میرا مصطفیٰ نظر آتا چلا۔ اس کائنات کو دکھانے کے لیے اپنے حبیب کو اپنے نور کے سانچے میں ڈالا۔ فرمایا لوگو یہ لو، یہ ہے میرا شاہکار، اسے دیکھ لو، میں نے اس کو بنا دیا ہے نور اور ساتھ کتاب، دونوں چیزیں تمہارے پاس بھیج رہا ہوں۔ مگر اس نور کو دنیا میں بھیجنے سے پہلے اس نے ایک کائنات سجائی آسمان پہ، اس کا نام رکھا میثاق النبیین۔ 1,24,000 بادشاہ، دنیا کے شہنشاہ جنہیں دنیا میں بادشاہتیں دینی تھی، عالم ارواح میں جمع کیا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی سے ایک وعدہ لیا، فرمایا اے گروہ انبیاء، میں تم سب کو دنیا میں بادشاہتیں تقسیم کرنے جا رہا ہوں، تمہیں دنیا کا شہنشاہ بناؤں گا،
ہر نبی اپنے اپنے زمانے پہ جائے گا. آدم علیہ السلام 1000 سال تک تیری بادشاہت رہے. 1000 سال. شہنشاہ تو نوح علیہ السلام 950 سال تیری حکومت چلے گی. ہر نبی کو الگ الگ. اے سلیمان تو جنات کا بھی بادشاہ ہوگا, نباتات کا بادشاہ ہوگا. داؤد تجھے لوہے کی طاقت دوں گا. ہر نبی کو طاقتوں سے نوازا. ہر نبی سنو اپنے اپنے زمانے میں دنیا میں جائے گا. تمہاری اپنی اپنی بستیاں, اپنے اپنے علاقے, کوئی شام میں, کوئی ملک عود میں, کوئی فلسطین میں, کوئی عراق میں. ایک کا زمانہ ختم ہوگا پھر دوسرا بادشاہ آئے گا, اس کا زمانہ ختم ہوگا پھر تیسرا آئے گا, اس کا زمانہ ختم ہوگا پھر چوتھا آئے گا. سنو تمہاری قومیں الگ الگ ہوگی, بستیاں الگ الگ ہوگی, زبانیں الگ الگ ہوگی, علاقے الگ الگ ہوں گے. تم سارے جب دنیا میں چلے جاؤ کرنا کیا ہے؟ تم نے اپنی بادشاہت کے بعد اعلان کرنا ہے کوئی آ رہا ہے, کوئی آ رہا ہے, کوئی آ رہا ہے. ثم جاءکم, تم سب کے آخر میں اس مصطفیٰ کو بھیجوں گا. جب میرا مصطفیٰ آ جائے تو اپنی بادشاہیاں بند کر دینا. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَا تَنْصُرُنَّ, اور سارے کے سارے میرے مصطفیٰ کو اپنا بادشاہ مانو. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, شان مصطفیٰ. بات ہو جو ہے نہیں. اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اپنی اس کائنات کو بنانے سے پہلے ہر نبی سے وعدہ لیا ہے کہ تم سب نے جا کے میرے مصطفیٰ کی شہنشاہیت کا اعلان بھی کرنا ہے. ثم جاءکم, جب آ جائے اس پہ ایمان بھی لانا ہے اور اس کی حکومت کو ماننا بھی ہے. دنیا بنی نہیں, ابھی دنیا بنی, ابھی تو عالم ارواح کی بات ہے. اور وہاں یہ دیکھیں, یہ جو ہماری صورت ہے نا, صورت یہ ماں کے پیٹ میں ہوتی ہے, پہلے نہیں ہوتی. اس صورت کو ماں کا پیٹ بناتا ہے. قرآن بھی یہی فرما رہا ہے, حدیث بھی یہی فرما رہی ہے. اس سے پہلے کچھ نہیں تھا, بس صورت ماں کے پیٹ میں. تو عالم ارواح میں کان نہیں ہے نبیوں کے, زبان نہیں ہے. یہ کان, یہ زبان, یہ تو ماں نے عطا کیا ہے. یہ تو ماں کے پیٹ میں, وہاں تو وجود تھا ہی نہیں, وجود نہ تھا. انبیاء سن رہے تھے, قول و اقرار ہو رہا تھا, وجود نہیں تھا, کان نہیں تھے. اگر وہاں اللہ انبیاء کو بات سنا سکتا ہے, ان کی سن سکتا ہے, تو مدینے والا گل سمجھے بھئی, زبان رکھ